السلام علیکم یا علی مدد والاسر نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ یوم دہ الارض 25 ذی-القعدہ رحمت خداوندی کا روز ہے، جب اللہ نے خانہ کعبہ کے مقام سے پانی پر زمین کا فرش بچھایا۔ محفل دہ الارض سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ یوم دہ الارض 25 ذی-القعدہ رحمت خداوندی کا روز ہے، جب اللہ نے خانہ کعبہ کے مقام سے پانی پر زمین کا فرش بچھایا۔ نئی نسل کو اسلامی دنوں کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے نصاب میں خصوصی مضامین شامل کیے جائیں۔ عالمی معاشی بحران سرمایہ داری نظام کا پیدا کردہ ہے۔ انسانیت اللہ سے نافرمانی کی سزا بھگت رہی ہے۔ استعماری قوتیں صہیونی سودی نظام کی مدد سے غریب ملکوں اور اقوام کا خون نچوڑ رہی ہیں۔ دنیا بھر میں جنگوں کے پیچھے زمین کی دولت پر قبضے کا شیطانی خواب کار فرما ہے۔ مسلمانوں میں تفریق پیدا کر کے گریٹر صہیونی ریاست کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ مسلم ممالک باہمی تنازعات ختم کر دیں۔ مسلمانوں کا اتحاد شیطانی صہیونی اور استعماری نظاموں کی موت ثابت ہوگا۔ اللہ کی زمین انسانوں پر تنگ کرنے والے قہر خداوندی سے کبھی بچ نہیں سکتے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے محفل دہ الارض سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے باب المراد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں 27 تا 29 ذی-القعدہ دنیا بھر کی طرح پورے پاکستان میں ایام تقویٰ منانے کا اعلان بھی کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ ذی-القعدہ کی 25ویں وہ بابرکت اور سعید تاریخ ہے کہ جب زمین کو کعبہ کے نیچے بچھایا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دن اور اس کی رات ان نیک دن اور راتوں میں سے ایک ہے کہ جن میں خدا اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، اور اسلامی روایات کے مطابق اس دن میں قیام و عبادت کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور روزہ دہ الارض ان دنوں میں سے ہے کہ سال بھر میں جس میں روزہ رکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ کے نام کے پیچھے بھی دہ الارض ہی پوشیدہ ہے۔ ایک شامی مرد نے امام علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیوں مکہ کو مکہ کہا گیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس وجہ سے کہ زمین مکہ کے نیچے سے پھیلنا شروع ہوئی۔ مکھ کے معنی منظم حرکت کرنے کے ہیں۔ دہ الارض کی تفسیر میں بھی یہی آیا ہے کہ زمین مکہ سے دھیرے دھیرے پھیلنا شروع ہوئی اور حرکت کرنے لگی۔ جب خداوند عالم نے زمین کو خلق کیا تو اس کا فرش کعبہ کے نیچے سے پھیلانا شروع کیا، پھر اسے پانی پر پھیلا دیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام جب خراسان کے سفر کے دوران 25 ذی-القعدہ کو مرو پہنچے تو آپ نے فرمایا، آج کے دن روزہ رکھو۔ میں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ راوی کہتا ہے، ہم نے پوچھا، اے فرزند رسول، آج کون سا دن ہے؟ فرمایا، آج وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی اور زمین کا فرش بچھایا گیا۔ اسی روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے۔ جو شخص اس روز روزہ رکھے اس نے گویا 60 ماہ کے روزے رکھے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مفاتیح الجنان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 25 ذی-القعدہ سال بھر کے ان 4 دنوں میں سے ایک ہے کہ جن میں روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے روزے کی مانند ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو شخص اس دن روزہ رکھے اور اس کی رات میں عبادت کرے تو اس کے لیے 100 سال کی عبادت لکھی جائے گی۔ اس دن روزہ رکھنے والے کے لیے ہر وہ چیز استغفار کرے گی جو زمین و آسمان میں ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں خدا کی رحمت دنیا میں عام ہوتی ہے۔ اس دن ذکر و عبادت کے لیے جمع ہونے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ کامسن مجاہدہ کربلا جناب سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی نے عاشقان رسالت کو خون کے آنسو رلا دیا۔ کوئی مسلمان نبی زادیوں کی توہین کا تصور نہیں کر سکتا۔ خارجی دہشت گرد گروہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور وطن عزیز میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا کر دشمن کے ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ توہین رسالت و اہل بیت کے واقعات پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا رد عمل۔ بھارت میں توہین رسالت اور شہزادی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کے خلاف تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی کال پر ملک بھر میں یوم احتجاج منایا گیا۔ اس موقع پر ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں قصبوں میں پرامن احتجاجی مظاہرے کیے گئے، ریلیاں نکالی گئیں۔ تنظیم شیعہ ائمہ مساجد کی جانب سے نماز جمعہ کے اجتماعات میں مشاہیر اسلام کی توہین کے خلاف قراردادیں پاس کی گئیں۔
اس موقع پر ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع میں TNFJ کور کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ پاکستان میں توہین کے واقعات بھارت کو ریلیف فراہم کرنے کی سازش ہے۔ شہزادی سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی جیسے واقعات میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ عالمی برادری بھارت میں توہین رسالت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو کچلنے کا نوٹس لے۔ بھارتی جنونیت عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، اس کے سامنے بند باندھا جائے۔ توہین رسالت پر مودی کا ایک لفظ نہ بولنا سوالیہ نشان ہے۔ مودی کی خاموشی نے واضح کر دیا کہ گجرات کا قصاب توہین کرنے والوں کا ہم نوا ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ مشاہیر اسلام کی توہین کے خلاف شیعہ سنی ہم آواز ہیں۔ کوئی مسلمان نبی زادیوں کی توہین کا تصور نہیں کر سکتا۔ کم سن مجاہدہ کربلا کی شان میں گستاخی نے عاشقان رسالت کو خون کے آنسو رلا دیا۔ خارجی دہشت گرد گروہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور وطن عزیز میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا کر دشمن کے ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت بیرونی ایجنٹوں پر ہاتھ ڈالے اور نیشنل ایکشن پلان کی تمام شقوں پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کس قدر دکھ کا مقام ہے کہ بھارت میں توہین رسالت کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا، لیکن دنیا میں کسی امن کے ٹھیکیدار نے لب کشائی نہیں کی۔ بھارت میں جس انداز میں جنونیت پروان چڑھ رہی ہے وہ پوری عالمی دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران ایسی قوتیں جنم لے چکی ہیں جن کی زندگی فتنہ و فساد سے وابستہ ہے۔ ایسی قوتوں کو ناکام کرنا حکومت ہی نہیں، ہر محب وطن اور تمام جماعتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وطن عزیز نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، کسی فتنہ و فساد کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امن و محبت کی فضا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں پر عوام نظر رکھیں اور پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازشوں کو وحدت و اخوت کے جذبے سے ناکام بنا دیں۔ دریں اثنا ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع میں موصولہ اطلاعات کے مطابق تمام چھوٹے بڑے شہروں میں توہین رسالت و اہل بیت علیہم السلام کے خلاف آواز احتجاج بلند کی گئی۔ دختر امام حسین حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کے خلاف شہر شہر احتجاج، ملعون و بدبخت سلطان گل کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی اپیل پر جمعہ 24 جون کو بھارت میں توہین رسالت اور حضرت سکینہ بنت الحسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے خلاف پرامن یوم احتجاج منایا گیا۔ جمعہ اجتماعات میں علماء کرام اور خطبہ حضرات نے پاکیزہ ہستیوں کی شان میں مبینہ گستاخیوں کی پرزور مذمت کی اور حکومت سے گستاخوں کے خلاف فوری کارروائی اور عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ حضرت معصومہ سکینہ بنت الحسین کی شان میں گستاخی کرنے والی کرم ایجنسی کے بدبخت سلطان گل کی شیطانی حرکت کے خلاف جامع مسجد دربار سخی شاہ پیارا چور ہڑپال سے احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت سنی شیعہ علماء اکابرین اور مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے کی۔ پشاور روڈ چوہڑ چوک میں مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے امام جمعہ والجماعت خطیب دربار شاہ پیارا علامہ سید مطلوب حسین تقی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ توہین کے مرتکب مجرم کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کروا کے پاکستان لا کر کیفر کردار تک پہنچائیں۔ علامہ تقی نے کہا کہ اولاد رسول کی توہین کے سنگین جرم پر نوٹس نہ لیا گیا تو بھارت جیسے اسلام دشمن ملک میں توہین رسالت کے خلاف عالم اسلام کا احتجاج بے اثر رہے گا اور توہین آمیز واقعات کو روکنا مشکل ہوگا۔ انہوں نے گستاخانہ واقعات کی روک تھام اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر فوری عمل درآمد اور موسوی امن فارمولہ کے تحت کالعدم گروپوں کی بیرونی امداد اور سیاسی اتحاد میں ان کی شمولیت پر پابندی لگانے کا مطالبہ بھی کیا۔ احتجاجی ریلی کی قیادت سجادہ نشین دربار عالیہ سخی شاہ پیارا بابا قاسم علی شاہ، سید فرزند علی شاہ، چیئرمین مختار ایسو، سید محمد عباس قاسمی، سردار تاج محمد خان، TNFJ کے عہدیداران اور بزرگ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ TNFJ راولپنڈی سٹی کے زیر اہتمام سید پور روڈ پر زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس کی قیادت علامہ سید وقار حسین نقوی، مولانا میثم عباس میثمی، مولانا جلیل کاظمی، سید جون علی مشہدی اور حسن کاظمی نے کی۔ اس موقع پر ایک قرارداد میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ مشاہیر اسلام کی توہین کرنے والوں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ مظاہرین غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، درس کربلا کا ہے، خوف بس خدا کا ہے، پاکستان زندہ باد اور دیگر نعرے لگاتے ہوئے پرامن طور پر منتشر ہوئے۔
اسلام آباد میں احتجاجی ریلی قصر ختیجۃ الکبریٰ ترلئی کلاں سے نکالی گئی، جس کی قیادت علامہ بشارت امامی نے کی۔ جامعہ مسجد جعفریہ I9 اسلام آباد میں علامہ زاہد عباس کاظمی نے احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مشاہیر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ قصر ابو طالب، مغل آباد، راولپنڈی، چکوال، اٹک، جہلم کے تمام تحصیلوں میں بھی احتجاجی پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی میں مختار سیکریٹریٹ، شاہ فیصل کالونی، کوئٹہ میں ہزارہ ٹاؤن، لاہور میں ازاخانہ زہرا کرشن نگر، گجرات میں علی چک، ڈیرہ غازی خان میں دربار آل محمد 45 بلاک، حیدرآباد میں شمائلہ امام بارگاہ، سکھر میں ازاخانہ معصومین، سیون میں درگاہ قلندر لال شہباز، بٹ شاہ، محلہ رسی وٹا پشاور، شیر کوٹ سمیت کوہاٹ کے تمام دیہات اور مرکزی امام بارگاہ حبیب شاہ، دربار بے وطن سرکار کاکول، ایبٹ آباد، باغ آزاد کشمیر میں امام بارگاہ حیدری، مظفر آباد میں دربار بابا عنایت شاہ ولی، فیصل آباد میں درس آل محمد سمیت مختلف مقامات پر توہین رسالت و اہل بیت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جن میں دنیا بھر میں ہونے والے توہین رسالت کے واقعات کے خلاف OIC سے مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور پاکستان میں توہین کے مجرموں کو آہنی شکنجے میں جکڑنے اور نیشنل ایکشن پلان پر سختی سے عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا۔ شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی مناسبت سے ایام عزا اختتام پذیر۔ مجالس عزا و جلوسوں کے پروگرام منعقد، علماء و ذاکرین نے سیرت امام ضامن پر روشنی ڈالی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ شہادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے سلسلے میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق 21 تا 23 ذیقعد ایام عزا منائے گئے۔ اس موقع پر یوم شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی مرکزی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا نام اسلام کی سربلندی کی ضمانت ہے، جن کی بتلائی ہوئی راہوں پر چل کر اولیاء کرام نے دنیا بھر میں اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ راولپنڈی میں ایام عزا کا اختتامی ماتمی جلوس شہباز کاظمی برادران کے زیر اہتمام امام بارگاہ زین العابدین سیٹلائٹ ٹاؤن سے برآمد ہوا۔ اس موقع پر مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام علم کی منزل معراج پر فائز تھے، جن کا محور علمی باب العلم حضرت علی مرتضیٰ تھے، جن کی تعلیمات سے عوام الناس کو روشناس کرانے کے لیے فرزند باب الحوائج نے ظالم حکمرانوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور دین محمدی کو فروغ دے کر اللہ کی حاکمیت کو منوایا۔ اس موقع پر مفتی باسم عباس ظاہری نے مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا نے دنیا انسانیت کو علم و عرفان کے ذریعے افتخار بخشا اور عدل کی بنیاد پر استوار کائنات میں مبلغ توحید ہونے کا حق ادا کیا اور دنیا پر واضح کر دیا کہ عدل ہی تمام دنیا کے بحرانوں سے نجات کی ضمانت ہے۔ مجلس سے علامہ وقار حسین نقوی اور ذاکر ساجد حسین نے بھی خطاب کیا، جبکہ زین علی کاظمی نے سلام پیش کیا۔ مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت حضرت امام علی رضا علیہ السلام برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے گزر کر علی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن میں اختتام پذیر ہوا۔ مرکزی ماتمی سنگت سخی شاہ چند چراغ، مرکزی ماتمی سنگت دربار سخی شاہ پیارا چوڑ ہرپال، ماتمی دستہ ابو الفضل العباس نے نوحہ خوانی اور ماتمداری کی۔ جلوس کے اختتام پر مفتی باسم عباس ظاہری اور شہباز کاظمی برادران کی جانب سے اظہار تشکر کیا گیا، جبکہ شرکائے پرساداری کے لیے لنگر حسینی کا اہتمام تھا۔ ماتمی دستہ ابو الفضل العباس نے پرساداری کے انتظامات کیے۔ ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ اور انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام شاہ خراسان حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے مرکزی مجلس عزا امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں تلاوت حدیث قصہ مسز ام لیلہ مشہدی نے کی، جس کے بعد ابتہاج زینب، سائمہ نقوی، آپا سیدہ حسین، شاعرہ عابدہ تقی، ردا ارشاد نقوی، تطہیر زارا و ہمنوا نے سوز و سلام پیش کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فرزانہ نقوی نے کہا کہ حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے پیغام توحید رسالت و ولایت کی تبلیغ و ترویج، عدل الہی کے قیام اور ظلم و بربریت اور جارحیت کے انہدام کے لیے اپنے زمانے کے ظالم و جابر حکمرانوں کا جرأت و دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور عوام الناس کی بہتری اور ظالمین سے نجات کے لیے امانت و صداقت کو بطور ہتھیار استعمال کیا، جس سے لیس ہو کر ہم آج بھی طاغوت سے نجات اور چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام تمام زندگی مخلوق خدا کی خدمت اور خالق کی اطاعت میں بسر کر کے ظالم و جابر حکمرانوں کے زہر دغا سے جام شہادت نوش کر گئے، مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ مجلس کے اختتام پر تابوت حضرت امام علی رضا علیہ السلام برآمد ہوا۔ خواتین کی مختلف ماتمی تنظیموں نے ماتمداری پرساداری کی۔
21 جون کو امام برگاہ ام کلثوم تلہ گنگ میں سید زین العباس کی زیر صدارت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا اہم اجلاس مورخہ 21 جون زیر صدارت سید زین العباس موسوی امام برگاہ ام کلثوم تلہ گنگ میں منعقد ہوا، جس میں مہمان خصوصی صوبہ پنجاب ناظم الامور سید محسن علی حمدانی، ریجن راولپنڈی ناظم الامور علامہ مطلوب تقی صاحب کے علاوہ ضلعی ناظم الامور علامہ مقصود رضا عابد، ضلعی صدر سید زین العباس موسوی، ضلعی جنرل سیکرٹری سید زاغم رضا کاظمی، ڈپٹی ناظم الامور چودھری خالد حسین، عزاداری کونسل سیکرٹری سید رضی شاہ صاحب، ضلعی رابطہ سیکرٹری علامہ سید کلیم مہدی، تحصیل تلہ گنگ صدر سید حبیب حمدانی، نائب صدر ملک نصیر احمد، تحصیل جنرل سیکرٹری عمران بخاری صاحب، تحصیل کلر کہار صدر سید شبر کاظم، تحصیل چوہا سیدن صدر سید عاشق حسین شاہ۔ اس کے علاوہ تحصیل کے پرانے کارکن ملک واجد صاحب، ملک عمران مرتضیٰ صاحب ایڈوکیٹ، چودھری انصر صاحب، علامہ علی قرار ابوذر صاحب، علامہ حسن رضا جواد صاحب اور تحصیل تلہ گنگ کے بیشتر گاؤں کے عہدیداران نے شرکت کی۔ آخر پر ضلعی جنرل سیکرٹری سید زاغم رضا کاظمی نے کہا کہ ہم آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی سرکار کی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں اور آغا جی کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں، اور آغا جی کے لیے سید نے خصوصی دعا کی اور کہا کہ ہم ہر قسم کی کالعدم تنظیموں، جماعتوں، کمیٹیوں سے دور ہیں اور ہر قسم کی بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کے سیلاب میں ہر خشک تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ مختار فوز کے سرگرم رضاکار علی آفاق کے والد ماتمی عزادار محمد رمضان قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ مرحوم نہایت سچے عاشق اہل بیت تھے اور زینت فرش اعضاء تھے۔ زندگی بھر اپنے مخصوص انداز میں یک زبان نعرہ حیدری ان کا وتیرہ تھا۔ مرحوم کی رحلت پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے دلی رنج و غم کا اظہار کیا۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے مرحوم کی مغفرت اور پسماندگان کے لیے دعا کی۔ کمانڈر مختار فوز ضلع اٹک نثار عباس کے فرزند کے انتقال پر بھی دلی افسوس کا اظہار۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ راولپنڈی ریجن کے سیکرٹری جنرل شوکت عباس جعفری کے برادر بزرگ بابو غلام مصطفیٰ کے صاحبزادے جرار جعفری، ملک مظہر حسین، ملک نظر حسین کے بھائی ملک طاہر عباس رضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ ڈھوک رتہ قبرستان میں ادا کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں عزاداران اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مرحوم کے انتقال پر دلی تعزیت پیش کی۔ پسماندگان کے نام تعزیتی پیغام میں انہوں نے مرحوم کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی ہے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر والعصر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔